عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز میں بہت روتے اور دعا کرتے، اور پھر پڑھ کے نا ان کے بیٹا ساتھ لیٹا ہوا ہوتا چھوٹا سا، تو وہ ان کو دیکھ کے کہتے کہ لے اجلی کا یا بنیا، بیٹے تیرے لیے کر رہا ہوں میں، اگر میں اس طرح نیک نہ بنا تو پھر تو بھی نیک نہیں بنے گا. بچے نے آپ کو تہجد پڑھتے ہوئے اور اس میں روتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس میں تہجد یا اللہ سے قریب ہونے کا شوق کیسے ڈیولپ ہوگا؟ آپ اسے کہہ تو رہے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، بٹ نماز کے ٹائم پہ، اذان کے ٹائم پہ آپ گھر بیٹھے رہ جائیں یا آپ مسجد فوراً سے اٹھ کے نہ جائیں، تو وہ چیز نا وہ اس کے نا ایک بائی پولر سی ایک نظر آتی ہے کہ کہتے تو یہ ہیں پھر کرتے کیوں نہیں ہیں. ایون اکثر ماں باپ کو تو بچوں نے روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن وہ ماں باپ ساری زندگی کہتے ہیں دعا کیا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو، ایسے مانگا کرو. تو وہ جو ہے نا کڈس ڈونٹ لسن دے امیٹیٹ والا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا پروفاؤنڈ ہے. ایون عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز میں بہت روتے اور دعا کرتے، اور پھر پڑھ کے نا ان کے بیٹا ساتھ لیٹا ہوا ہوتا چھوٹا سا، تو وہ ان کو دیکھ کے کہتے کہ لے اجلی کا یا بنیا، بیٹے تیرے لیے کر رہا ہوں میں، اگر میں اس طرح نیک نہ بنا تو پھر تو بھی نیک نہیں بنے گا. تو پیرنٹس کے نیکی کا بڑا ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوتا ہے. اگر میں بھی اس کو نہ اگر تھوڑا بھائی ٹین ایجرس پہ آ جائے، جو میں ٹین ایجرس پیرنٹس سن رہے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس دیندار ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے، کوشش بھی کرتے ہیں کہ شروع سے 6-7 سال سے اپنے مسجد میں ایک نماز کے لیے لے کے جائیں، اور اسلامک لیکچرز میں بھی لے کے جاتے ہیں، خود بھی گھر میں دین پہ ہوتا ہے، اور وہ دینداری یعنی کتنی ہے گھر میں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ان فیملیز کے بچے میں نے دیکھے ہیں کہ اکثر ایک نا ریٹیلیشن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم پہ تو بڑی جبر اور ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ دین سے نا تھوڑا متنفر والا ایٹیٹیوڈ میں نے بہت سارے بچوں میں دیکھا، بہت الا من شاء اللہ. تو اس کی کیا بیسک وجہ، ہم کہاں غلطی کھا رہے ہوتے ہیں کہ جب بچہ ٹین ایج میں پہنچ رہا ہے، شروع میں تو وہ باپ کا بڑا قریبی دوست ہوتا ہے، ہی لوز ٹو اسپینڈ ٹائم ود دا ڈیڈ، اور سارا آہستہ آہستہ وہ باپ سے دور ہوتا گیا، باپ کی بھی سختی بڑھتی گئی. باپ نے دیکھا پہلے تو میری بات مانتا تھا، اب میری بات نہیں مان رہا، بڑا ہو گیا تو اب تو میری بات نہیں مان رہا، اور پھر وہ بھی جیلسی آتی ہے کہ میرا پتر میری بات کیوں نہیں مان رہا. تو اور پھر وہ دین سے پھر وہ زور زبردستی کرتا ہے کہ چلو میں تمہیں کہہ نہیں رہا، اٹھو یہاں سے پہلو، اور پھر تو یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا کیا سلوشن ہے، کہاں غلطی کرتے ہیں ہم لوگ؟ اس کے بہت سے پہلو ہیں. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر یعنی جو ہماری آڈینس جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے، اگر میں کہوں کہ خاص طور پہ جو ینگ پیرنٹس ہیں، اگر ایک اپنے آپ کو سیلف اسسمنٹ کے لیے ایک کویسچن میں کروں کہ اگر ان کے پیرنٹس سے یہ پوچھا جائے کہ ان کے پیرنٹس سب سے زیادہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، اور میں 4-5 آپشنس دوں: جب آپ کے نمبر اچھے آتے ہیں، جب آپ ان کی بات مانتے ہیں، جب آپ کھانا ٹائم پہ کھا لیتے ہیں، جب آپ ہوم ورک کر لیتے ہیں، جب آپ کوئی کمپٹیشن میں جاتے ہیں اور وہ ون کر کے آتے ہیں، تو آپ کے پیرنٹس سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور پھر ایک آپشن یہ دوں: جب آپ نماز ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں. تو سب سے زیادہ خوش آپ نے اپنے پیرنٹ کو کس سچویشن میں دیکھا ہے؟ یہ 5-6 آپشنس دے دیا. اب ایک اور کویسچن ہے، اس میں بھی 5-6 آپشنس دے رہا ہوں. سب سے زیادہ ڈسٹرب اور فکر مند اور پریشان کس سچویشن میں دیکھا ہے؟ اب وہ میں 5-6 سچویشنس دیتا ہوں. جب آپ نے پورے دن کچھ کھایا نہیں ہوتا، جب آپ کے نمبر کم آتے ہیں، جب آپ کے ایگزام سر پہ ہوتے ہیں اور آپ کی تیاری نہیں ہوتی، جب آپ کو کسی دوست نے کچھ برا کہہ دیا ہوتا ہے اور آپ ہرٹ ہوتے ہیں اور آپ کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، یا وہ خود آپ کے پیرنٹ جب کسی فائنینشیل یا کسی جاب ریلیٹڈ اسٹریس میں ہوتے ہیں، یا اس دن جس دن آپ کی کوئی نماز قضا ہوتی ہے. یہ 5-6 آپشنس دے دیے. ہوتا یہ ہے، یہ جو لفظ ویلیو ہے نا، تھیوریٹیکلی ہم جیسے بھی ایکیڈیمک ورلڈ میں اس کو جس طرح بھی ڈیفائن کریں وہ ایک الگ دنیا ہے. پریکٹیکل وین اٹ کمز ٹو پریکٹس تو میں ویلیو کو ایسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ ویلیو وہ ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں ویلیو دیتے ہیں. باقی سارا ریٹورک ہے، باقی ساری لفاظی اور تقریر ہیں. اصل تو ویلیو وہی ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں ویلیو دیتے ہیں. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کے لیے جو ان کی ڈکلیئرڈ ویلیو ہے اور جو ان کی ایکچول ویلیو ہے،
اس میں کتنا فرق ہے. ڈائکوٹومی نہیں ہونی چاہیے. ہاں مطلب کیا وہ واقعتاً اس بات پر, یعنی وہ ان کی سب سے زیادہ خوشی اس کے نمبر لانے پر جتنی خوشی ہوئی اس سے زیادہ خوشی اس مسئلے پر ہوئی, اور اس کے فیل ہونے پہ جتنا غم ہوا اس سے زیادہ غم اس بات پر ہوا کہ یہ ایک رب کریم کا ایک مطالبہ تھا جس کو یہ پورا نہیں کر سکا. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے. اب ذرا سا ہم آگے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم دنیا میں کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, کوئی کام کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا اس کو کچھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, یا اس کو کوئی کانسیپٹ دینا چاہتے ہیں, اور وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہمارا رول, ہمارا اختیار, وہ ہماری جورسڈکشن سے باہر کا بندہ ہوتا ہے, وہ ہمارا ڈرائیور نہیں, ہمارے اسٹاف اور ہمارے سب آرڈینیٹس اور ہمارے فیملی جن کو ہم ہیڈ کرتے ہیں, اس سرکل سے باہر کے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں ہماری رعیت سے باہر ہیں, وہ آپ کے پڑوسی کا بیٹا ہے, وہ آپ کے ایک دوست ہیں, ان کی فیملی ہے, وہ کوئی اور جاننے والے ہیں, تو جن کے اوپر آپ رول نہیں کر سکتے. جب آپ ان سے کچھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو کہنے کا طریقہ ہے, آپ کے جو چوائس آف ورڈز ہیں, آپ کی جو ٹون ہے, آپ کی جو لینگویج ہے, آپ کی جو میتھڈالوجی ہے, وہ بہت مختلف ہوتی ہے. آپ ایک پوری تمہید باندھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو یہ بات کہنی ہے کہ یار میرے گھر کے سامنے تم یہ بچوں, میرے گھر کے سامنے, یا یہ آپ اپنے بچوں سے یہ نہیں کہیے گا کہ وہ یہ کریں. مطلب کوئی آپ کو کوئی مسئلہ ہے, اگر آپ ایک بہت سینسیبل آدمی ہیں تو آپ پوری تمہید باندھیں گے اور آپ سوچیں گے کہ یار یہ میں آج تو صرف ان سے ریپو بلڈ کر رہا ہوں, اگلی ملاقات میں ان کو بولوں گا. تو آپ اتنا ٹائم لیتے ہیں. یہی چیز آپ کو اپنے بچے سے کرنی ہو تو ہم, مسئلہ یہ ہے کہ ہم رول کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کانسیپٹ, اس میں جو بہت اہم بات ہے نا کہ ہم کانسیپٹ کی بیسس پہ کمانڈمنٹس دیتے ہیں. کانسیپٹ میرا ہے, میں irrespective of what the concept is, I am passing orders. یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ کیوں کیا, یہ نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ میں نے صرف کانسیپٹ دیا. بہت سارے پیرنٹس آج جو کچھ کر رہے ہیں نا, انہیں 6 سال لگے ہیں یہ ساری چیزیں سمجھنے میں. ان کا ایک پورا تھاٹ پروسیس چلا, وہ دین کی طرف آئے, مطلب یا انہیں یہ سمجھ آیا کہ اچھا نماز کی ایک اہمیت ہے, روزے کی ایک اہمیت ہے, حلال کی ایک اہمیت ہے. ان چیزوں کو ریئلائز کرنے میں ایک پوری جرنی ہے, ایک پورا شفٹ ہے ان کا, اور انہیں اس سب کو انہوں نے انٹرنلائز کیا. اٹ ٹک دیم 6 سال, 7 سال, 5 سال, 10 سال. آج وہ جہاں کھڑے ہیں وہ ٹھک سے ایک چیز بچے کو کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید مان لے گا. تو اصل میں وہ مانتا ہے. جب وہ بہت ینگ ہوتا ہے نا تو وہ آپ کی محبت میں سب کچھ کرتا ہے, لیکن اس کے بعد ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ جب وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے, اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پر چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہے. اللہ نے اس کو ایسا بنایا. اچھا. تو ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو 5 سال کی عمر میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کی اپنے فادر کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ, یعنی اس کی ماں نے اس کے ساتھ باتیں کی ہیں, ریفلیکٹیو فیز کے 1 گھنٹے پورے کر لیے اس نے پہلے. ریفلیکٹیو کانورسیشن کی, جو جس سے وہ ہوتا ہے نا انجن رواں ہو گیا, انجن اسموتھ ہو گیا. آپ نے اگر انجن وہ اب وہ پورا طور پر وہ جو اب وہ اس کا پورا جو انفولڈ ہو گیا اس کا کوگنیٹو پورا اسٹرکچر, اور اب وہ بہت فلی آپ کو مطلب ایک ہائر آرڈر ریزننگ اور بہت سی چیزوں کی طرف وہ جا رہا ہے, اور وہ اس کی اپنی ایک سینس ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس بہت ہی اہم فیز کو یوزولی ضائع کر دیتے ہیں. ہم اس وقت, یعنی جب اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے جب ایک بچہ ہماری بات مان رہا ہوتا ہے تو ہم یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ یہ ہماری بات کیوں مان رہا ہے, اور کیا یہ ہمیشہ ہماری بات اسی طرح مانتا رہے گا, اور کیا یہ سسٹینیبل ارینجمنٹ ہے. یعنی بہت بنیادی 3 سال کا بچہ ہے, 5 سال کا بچہ ہے, آپ کی ہر بات مانتا ہے سپوز, یعنی مطلب وہ اس سینس میں باغی نہیں ہے جس سینس میں آپ کو 18 سال یا 17 سال کا بچہ آپ کو لگتا ہے. یعنی ٹھیک ہے 5 سال کے بچے کو بھی آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے, لیکن بہرحال اس نے ان چیزوں پہ کنفرنٹیشن نہیں کی ہے جن پہ 18 سال کے بچے نے کی ہے. اس اسٹیج کو ہم یوٹیلائز کریں ریفلیکٹیو کانورسیشنز میں.